أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبہ میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر میرے دین کی طرف سے تمہیں کوئی شبہ ہو تو میں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو اسے نہ پوجوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کے سوا جس کی تم پرستش کرتے ہو پوجتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ ولیکن کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالی ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، ہاں اس اللہ کو پوجتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، جو تمہیں موت دینے والا ہے، موت دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں سے ہوں، ایمان والا ہوں، کہ ہم ہرگز اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، اور ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ایمان والوں میں رہیں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ، یعنی دین کے لیے اپنے منہ کو جدھر منہ کرنے کا حکم دیا گیا ادھر ہی رکھو۔ لِلدِّينِ حنیفہ، سب سے الگ ہو کر، یعنی مخلص صاحب ایمان ہو کر کے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو شرک کرتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، اور اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا کر سکے، یعنی تم جس کو پوجتے ہو بت، وہ تو کسی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ تو تمہیں بھلائی پہنچا سکتے نہ تمہاری برائی کر سکتے ہیں، تو ایسے کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں بھلائی پہنچا سکے نہ تمہاری برائی کر سکے؟ تو اللہ کے سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرتا ہے پوجتا ہے تو وہ ظالموں میں سے ہے، یعنی اللہ کی علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اور دوسری آیت ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، تو جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، وہ عادل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے، تمہیں کسی آزمائش میں ڈالے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں سوائے اس کے سوا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالی ہی
تمہاری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، تمہاری پریشانی کو دفع کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تیرا بھلا چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی دینے کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں، تو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ انسان کو رنج ہو یا راحت ہو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی رنج میں ڈالے تو کسی کی مجال نہیں جو اسے رنج سے نکال کر راحت پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو راحت دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ راحت کو ختم کر کے اسے رنج میں ڈالے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ تم فرماؤ کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا۔ تو یہاں جو فرمایا کہ تم فرماؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ تم فرماؤ کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آیا سے مراد یا تو قرآن کریم ہے، یا مراد ہے اسلام، یا خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے۔ فمن اہتدیٰ، تو جو راہ پر آیا، فإنما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا۔ اگر راستے پر راہ راست پر آ گیا تو راہ راست پر آنے کا اجر اور فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا، جو بہک گیا اس بہکنے کی جو سزا ہے اسی کو جھیلنا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور کچھ میں تم پر کروڑا نہیں، یعنی تم پر وکیل نہیں کہ زبردستی کہ تم پر جبر کر سکوں، ایسا میں تم پر کوئی وکیل نہیں۔ واتبع ما یوحیٰ، اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرو۔ صبر کافر جو جھٹلا رہے ہیں اور ایذا دے رہے ہیں اس پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی کہ اس پر صبر کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے۔ کیا حکم فرمائے؟ مشرکین سے قتال کرنے اور کتابیوں سے جزیہ لینے کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے کہ اس کے حکم میں خطا و غلط کا کوئی احتمال نہیں۔ وہ بندوں کی اسرار، یعنی چھپی اور ڈھکی باتوں کو، حالات کو، سب کو جاننے والا ہے، جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ دلیل اور گواہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ہو اس کی پیروی کرو۔
اللهم صل علی سیدنا محمد